منیر اکرم صاحب سابق سفارتکار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں، ان کا تجزیہ بھی حاصل کرتے ہیں. پھر سمیرہ آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں، کرن آپ کی طرف بھی دوبارہ آتے ہیں. منیر اکرم صاحب بہت بہت شکریہ، ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. اب فرمائیے گا کہ پاکستان دنیا کو عالمی بحران سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان کی مسلسل سفارتی کوششیں ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شکریہ کے ساتھ عاصم منیر صاحب کا شکریہ ادا کیا، انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا اور جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کر دیا ہے. تو لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا اہم ہوگا ابھی ایران کا خاص طور پر مذاکرات کی ٹیبل پر واپس آنا؟ اور دونوں جانب سے منیر اکرم صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ گین کیا جائے؟ اور کیا اب جو مذاکرات کا اگلا دور ہونے جا رہا ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں انشاءاللہ، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے گا، کہیں نہ کہیں کوئی معاہدہ ہو جائے گا؟ جی دیکھیں، پہلی چیز تو یہ بہت فخر کی بات ہے اور ہمیں بہت خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارے سربراہوں کی کہنے پر امریکہ نے یہ جنگ بندی کا جو معاہدہ اس کو آگے اضافہ اس نے کیا ہے، ٹائم انہوں نے دیا ہے، اور اب اس جو وقفہ ملا ہے اس کا فائدہ اٹھا کر ہم نے پوری یعنی کہ کوشش کرنی ہے دونوں فریقان سے، دونوں کے کوشش کرنی ہے کہ جو پیچیدہ مسئلے آگے سامنے آ گئے ہیں ان کو حل کیا جائے، اور دونوں پارٹیز کو واپس سیکنڈ راؤنڈ کے لیے کنوین کیا جائے اسلام آباد میں. تو اس میں پہلے تو میرے خیال میں ہماری کوئی انڈائریکٹ ڈپلومیسی چلتی رہے گی، جس میں انشاءاللہ یہ جو پیچیدہ مسئلے، جو بلاکیڈ کے مسئلے ہیں، ہرمز کا کھولنے کے مسئلے ہیں، اگر ان پہ کچھ سمجھوتا، اگر انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے تو پھر دونوں طرف شاید تیار ہوں واپس اسلام آباد میں آنے کے لیے، اور اگر وہاں کنوین کیا تو پھر جو باقی مسئلے ہیں، اہم مسئلے جو ہیں، جوہری مسئلہ ہے، سینکشنز کا مسئلہ ہے، یہ سب مسئلوں پر بات چیت ہو سکتی ہے، مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ مذاکرات کنکلوڈ کرنے میں یعنی ایک ہی راؤنڈ میں نہیں ہوگا، یہ ایک پروسیس ہم نے جاری کیا ہے، یہ پروسیس کو مومنٹم رکھنی ہوگی، اور بہت یعنی کہ پیشنس کے ساتھ یہ مذاکرات کروانے ہوں گے اور اس میں سے کوئی حل نکالنا ہوگا. تو منیر صاحب، آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ ابھی ایک لانگ ٹرم پروسیس ہوگا، یعنی اس کو 2 4 6 راؤنڈز بھی ہو سکتے ہیں؟ یہ ایکسپیکٹ کرنا جو ہے زیادہ شاید سوچنے کی بات ہے کہ شاید اسی دفعہ بیٹھیں گے اور سارے کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے. جی دیکھیے، جو معاملات ہیں وہ بہت پیچیدہ، بہت مشکل سوالات ہیں اور بہت کمپلیکس ہیں، تو اس پہ ہم نہیں کر سکتے کہ ایک ہی بیٹھک میں سب مسئلے حل ہو جائیں گے. میری نظر میں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لے جانا ہوگا. اب ہم نے وقفہ لیا ہے، ٹائم دیا ہے، اس ٹائم کو استعمال کر کے جو پہلے اب جو آبسٹیکل بن گیا تھا یہ اسلام آباد کے مذاکرات کے لیے، وہ یہ ہرمز کا اور بلاکیڈ کا ایشو بن گیا تھا. اس کو پہلے ہم نے میرے خیال میں اس کو حل کرنا ہوگا، یا ڈائریکٹلی کریں یا انڈائریکٹلی کریں، ہماری سفارتکاری کے تحت کریں. تو اس پہ اگر جب انڈرسٹینڈنگ کچھ ہو جائے گی پھر دونوں پارٹیز میرے خیال میں تیار ہوں گی کہ دوسری سیٹنگ ہو اسلام آباد میں. اس میں جا کے پھر ہم نے جو اہم مسئلے ہیں، جو جڑ کے مسئلے ہیں، جو نیوکلیئر ہے، سینکشنز ہے، سیکیورٹی گارنٹیز ہیں، یہ سب مسئلے وہاں پھر اس کے اوپر توجہ دی جائے گی واپس، اور پھر وہاں سے ہم نے دیکھنا ہوگا کہ کس طرح کا معاہدہ نکال سکتے ہیں، یا جنرل ایک معاہدہ میرے خیال میں کوئی ایک جنرل سا فریم ورک سا بن سکتا ہے، اور پھر مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں. کیونکہ جو مسئلے ہیں نیوکلیئر سینکشن وغیرہ، اس کے اوپر کافی ایکسپرٹ لیول پہ ڈیٹیل نیگوسیشنز کی ضرورت ہوگی، اس میں ٹائم لگے گا. جی اچھا منیر اکرم صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ سچویشن اس وقت بہت زیادہ کمپلیکس ہے. تو معاہدے کے حوالے سے جیسا کہ آپ بھی فرما رہے ہیں، اور اچھا ایک دنیا نے امید بھی باندھ لی تھی جو
11 تاریخ کو جو مذاکرات ہوئے تھے 12 تاریخ تک وہ چلے تھے کہ جی ایک ہی سٹنگ کے اندر 47 سال سے جو معاملات ہیں، 47 سال کا جو بیک لاگ ہے وہ ایک ہی سٹنگ میں ختم ہو جائے گا. تو ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا. آبویسلی اس کے لیے بہت زیادہ دونوں کی طرف سے اعتماد کا جو فقدان ہے، اعتماد سازی کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور پاکستان جو ثالث کا ایک کردار ادا کر رہا ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ہی ہے. لیکن آپ ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ایک جنرل قسم کا معاہدہ ہوگا جو نیوکلیئر کے حوالے سے، جو انرچمنٹ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں یا جو بہت زیادہ غور طلب باتیں ہیں اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے. تو بظاہر جو اگلی سٹنگ ہوگی اس کے بعد کیا ہم اس کو ایکسپیکٹ کریں کہ جو ایک جنرل سا معاہدہ ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے، اور 28 فروری سے پہلے کی جو پوزیشن تھی اس کے اوپر یہ دونوں ممالک یعنی امریکہ اور ایران اس کی طرف واپس ہو جائیں، اور پھر یہ پیرلل اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ڈسکشن ہے، ٹاکس ہے، اس کا سلسلہ جاری رہے؟ ہم دیکھیے کہہ نہیں سکتے ہیں کہ کس طرح کا سیکوینس ہوگا. اب پہلا قدم تو یہ ہے کہ جی ہم نے سیز فائر ایکسٹینشن منوا لی، ٹھیک. اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو مسئلے کھڑے ہوئے تھے جس کی وجہ سے ایرانی نہیں آنے کے لیے تیار تھے، کچھ اختلاف ہو گیا تھا، ماحول بگڑ گیا تھا، اس کو ہم کس طرح سے بہتر کر سکیں. تو اس کے لیے شاید ہماری جو سفارتکاری ہے وہ جاری رہے گی، اور جو یہ مسئلے ہیں، ہرمز کا مسئلہ ہے، بلاکیڈ کا مسئلہ ہے، کچھ اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ مسئلے ہیں ان پہ کچھ سمجھوتا ہو جائے، یا ڈائریکٹ ہو یا بیک گراؤنڈ میں ہو، جو بھی سمجھوتا ہو جائے، پھر اس کے بعد میں میرے خیال میں دونوں فریقین آنے کے لیے تیار ہوں گے. پھر دوسرا راؤنڈ کیا جائے، اس میں پھر جو مسئلے جو پہلے راؤنڈ میں ہم نے جس پہ ٹچ کیا تھا وہ مسئلے اٹھائے جائیں گے. پھر میری نظر میں کہ فائنل اگریمنٹ نہیں ہو سکتا اتنی جلدی. اس پہ اگر وہ آ بھی جاتے ہیں، سیکنڈ راؤنڈ ہوتا ہے، تو زیادہ میں زیادہ جو ہمیں ملے گا وہ یہ ہوگا کہ ایک فریم ورک اگریمنٹ بن جائے، جنرل انڈرسٹینڈنگ ہو کہ بڑی جو مسئلے ہیں ان پہ اس پہ کس کی بیسس کے اوپر اس کی کیا پرنسپلز ہوں گے، کس بیسس کے اوپر سمجھوتا ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں ڈیٹیل نیگوسیشن جاری رہیں گے. وہ کہاں ہوتی ہیں، کب ہوتی ہیں، وہ دیکھا جائے گا. تو میرے خیال میں یہ ہماری جو آبجیکٹیوز ہونی چاہیے وہ کلیئر ہونی چاہیے، اور یہ ہم نے سمجھنا چاہیے کہ ایک بیٹھک میں نہیں ہو سکتا. یہ مسئلے بہت پیچیدہ ہیں، بہت کمپلیکس ہیں. ہم اس کیلکولیشن کر کے اس جنگ میں کود تو پڑا، لیکن اب ان کو وہ شوق پورا ہو گیا ہے، اب وہ افورڈ نہیں کرتے اس جنگ کو، اب بس نکلیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنگ کا جو خدشہ ہے وہ ختم ہو گیا یا ابھی بھی ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیں، میرے خیال میں دونوں فریقین، دونوں پارٹی سمجھتی ہیں کہ جنگ واپس جاری ہونے سے ان کا نقصان ہوگا. نہ ایران کے لیے بہتر ہے، نہ امریکہ کے لیے کہ جنگ واپس شروع ہو جائے. کوئی یہ جنگ کو جیت نہیں سکتا. تو اب دونوں نے میرے خیال میں ان کے ارادے ہیں کہ معاہدہ ہو جائے، پر معاہدہ ہونے کے لیے بھی دونوں کی عزت رکھنی ہوگی ایک طرف، اور دوسری طرف جو مسئلے انہوں نے کھڑے کیے ہیں ان مسئلوں کا حل ڈھونڈنا ہوگا. تو یہ ایک بہت یعنی کہ کمپلیکس قسم کی نیگوسیشنز ہوں گی. اس پہ میرا نہیں خیال ہے کہ یا ایران یا امریکہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ واپس جلدی شروع ہو جائے. جو کچھ بھی ان کی نیشنل سٹیٹمنٹس ہوں گی، بڑی سخت سٹیٹمنٹ ضرور کریں گے، پر اندرونی دونوں سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ واپس شروع ہونے سے دونوں کو نقصان ہوگا. جی منیر صاحب، یہ بھی فرمائیے گا کہ سیکنڈ فیز جب شروع ہوگا مذاکرات کا، جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ ایک فریم ورک ایگریمنٹ بن جائے گا اور جنرل انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو پیچیدہ مسائل ہیں وہ تو پھر بعد میں ڈسکشن میں آئیں گے، اور اب جو اگلی نشست ہو سکتی ہے اس میں خالصتاً صرف یہ ایک ہم ایزیوم کر کے ایک آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے ہی بات چیت ہو؟ مثال کے طور پہ آبنائے ہرمز کو کھول دے ایران اور بلاکٹ بھی ختم کر دے امریکہ، تو کیا اس چیز کے اوپر اتفاق رائے ہو اور پھر جنگ بند ہو جائے
اور پھر جو تصفیہ طلب امور ہیں ان کو بعد میں ڈسکشن کا حصہ بنایا جائے. کم از کم اس پوائنٹ کے اوپر دونوں طرف سے ون ون سچویشن ہو جائے گی. امریکہ کہے گا جی ہم بھی پیچھے ہٹ گئے, ایران کہے گا جی ہم نے بھی آبنائے ہرمز کھول دی. جی دیکھیں, اگر یہ تو پہلا قدم ہے, یہ پہلے قدم کے بغیر جو دوسرے مسئلے ہیں, جو کور مسئلے ہیں, جسے میں کہتا ہوں کور ایشوز, وہ جو نیوکلیئر ہے, سینکشنز ہیں, سیکیورٹی گارنٹی, جی وہ کور مسئلے وہ ایڈریس جب ہو سکیں گے کہ یہ پہلا مسئلہ تو ختم ہو نا. یہ جو مسئلہ تھا ہرمز کا, جو مسئلہ تھا وہ تو ہم نے پہلے جو سیز فائر کروایا تھا اس میں حل کیا تھا. ایرانی مان گئے تھے اس کو کھولنے کے لیے, اور انہوں نے کھول بھی دی تھی آبنائے ہرمز. جی انہوں نے مان گئے تھے کہ ہم کھول دیں گے, ہمارے فوجی کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے ہم کھول دیں گے. پر پھر لیبنان کا قصہ آ گیا سامنے, اس کو پھر ختم کروایا. وہ بھی اس میں بھی ہماری کوشش تھی, ٹرمپ صاحب نے نیتنیاہو سے وہ پھر وہاں سیز فائر کروایا. پھر یہ بلاکیڈ کا مسئلہ آ گیا کہ جی امریکہ نے کہا کہ جی ہم بلاکیڈ نہیں ہٹائیں گے, ایران نے کہا ہرمز ہم کھول دیں گے. پھر امریکہ نے کہا کہ ہاں ہرمز تو کھول دیں پر ہم بلاکیڈ نہیں ہٹائیں گے آپ کے خلاف. تو پھر انہوں نے پھر بند کر دیا ہرمز. تو یہ جو مسئلے ہیں انہوں نے ماحول کو بگاڑا ہے, اور ایک امپیڈیمنٹ بن گیا, آبسٹیکل بن گیا ہے پیچیدہ جو کور ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے. تو پہلے یہ تو مسئلے ہم نے حل کروانے ہوں گے. منیر صاحب, اپارٹ فرام اسٹریٹ آف ہرمز, چونکہ یہ مسئلہ تو ابھی پیدا ہوا ہے, جو آپ کور ایشو کی بات کریں وہ تو ایک ہی پھر ایشو باقی رہ جاتا ہے, وہ نیوکلیئر معاملے پہ, نیوکس انریچمنٹ جو ہے اس معاملے پہ. وہ معاہدہ تو 2015 میں بھی ہوا تھا اوباما کی سربراہی میں, ایران نیوکلیئر ڈیل جسے نام دیا گیا. تو اب کیا نیا کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ, کیا نیا کر سکتے ہیں, اس سے کیا مزید جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو حالات ہیں وہ بہت مختلف ہو گئے ہیں. جب جے سی پی او اے ہوا تھا اس کے عوض میں اس وقت حالات جو سچویشن ہے وہ بہت بدل گئی ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ انریچمنٹ ایران نے جب یہ جے سی پی او ٹوٹ گیا تو اس کے بعد میں انریچمنٹ بڑھا دیا. ان کے پاس 400 کلو گرام ہیں, 60% انریچڈ. وہ پہلے نہیں تھے, پہلے بہت کم تھا. اب وہ دوسری چیز ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ جی بالکل ہی بند کر دیں انریچمنٹ. جے سی پی او میں ان کو اجازت تھی انریچمنٹ 3% تک انریچمنٹ وہ کر سکتے تھے جے سی پی او میں. تو یہ دو بڑے مختلف سوال ہیں. اوپر سے جو اب سینکشن ان کے اوپر بہت سارے لگ گئے ہیں, ان کا پیسہ رک گیا ہے, تو یہ یعنی مسئلے کافی پیچیدہ ہو گئے ہیں, کمپلیکس ہیں, اور یہ جو نتیجہ نکلے گا یہ جے سی پی او سے مختلف ہوگا.